جادوگروں کی ہار اور فرعون کا رد عمل۔ بہرحال جشن کا دن آ پہنچا۔ جشن کے میدان میں تمام شاہانہ کر و فر کے ساتھ فرعون تخنشی ہے اور درباری بھی درجے کے اعتبار سے کرینے سے بیٹھے ہیں، اور لاکھوں انسان حق و باطل کے مارکے کا نظارہ کرنے کو جمع ہے۔ ایک طرف مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سے لیس کھڑا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول، حق کے پیغمبر، سچائی اور راستی کے پیکر حضرت موسیٰ و ہارون کھڑے ہیں۔ ایسے ہی حالت میں قرآن کا ترجمہ یہ ہے: جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائے تو ہمارے لیے انعام و اکرام ہے؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، اور یہی نہیں بلکہ تم شاہی دربار کے مقرب بنو گے۔ جادوگروں نے جب اس طرف سے اطمینان کر لیا تو حضرت موسیٰ کی طرف توجہ ہوئے، اور حضرت موسیٰ نے کہا، قرآن کا ترجمہ یہ ہے: افسوس تم پر، دیکھو اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ جس کسی نے جھوٹ بات بنائی وہ نامراد ہوا۔ جادوگر نے کہا، قرآن کا ترجمہ: اے موسیٰ، یا تو تم اپنی لاٹھی پھینکو یا پھر ہم پھینکے۔ موسیٰ نے کہا، تم ہی پہلے پھینکو۔ پھر جب جادوگر نے جادو کی بنائی ہوئی لاٹھیاں اور رسیوں کو پھینکی تو لوگوں کی نگاہوں جادو سے مار دی اور اپنے کرتبوں سے ان میں دہشت پھیلا دی اور بہت بڑا جادو بنا لیا۔ قرآن کا ترجمہ: اور اس وقت ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جو ہی اس نے لاٹھی پھینکی تو اچانک کیا ہوا کہ جو کچھ جھوٹی نمائش جادوگروں کی تھی سب اس نے نگل کر نابود کر دی۔ پس حق قائم ہو گیا اور وہ جو عمل کر رہے تھے باطل ہو کر رہ گیا۔ پس اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے۔ جادوگروں نے جب موسیٰ کے عصا کا یہ کرشمہ دیکھا تو قرآن کا ترجمہ یہ: سب جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے، ہم تو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ و ہارون کا پروردگار ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر فرعون نے کہا، قرآن کا ترجمہ: تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لائے، ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ مگر سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے، بھلے ہی وہ ایک لمحے ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو معرب نہیں کر سکتی۔ اس لیے جادوگروں کو فرعون کی جابریانہ دھمکیاں معیوب نہ کر سکی، اور انہوں نے کہا، قرآن کا ترجمہ: ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کی جو روشنی دلیلیں ہمارے سامنے آ گئی ہے اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لے۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر، تو زیادہ سے زیادہ تو کچھ کر سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، خاص طور سے جادوگروں کی خطا کی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ غرض حق و باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے درباریوں کو زبردست ہار کا منہ دیکھنا پڑا، اور وہ کھلے عام ذلیل و رسوا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا وعدہ
पूरा हुआ और कामयाबी का सहरा उन्हीं के सर रहा और जादूगरों के अलावा एक छोटी सी जमात इस्राएली नौजवानों में से भी मुसलमान हो गई। कुरान का तर्जुमा फिर मूसा पर कोई ईमान नहीं लाया मगर सिर्फ एक गिरोह जो उसकी कौम के नौजवानों का गिरोह था, वह भी फिरौन और उसके सरदारों से डरता हुआ ही कहीं किसी मुसीबत में न डाले। हजरत मूसा की इस महदूद कामयाबी से मुतासिर होकर कुरान का तर्जुमा, फिरौन की कौम में से एक जमात ने फिरौन से कहा, क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि वह जमीन मिस्र में फसाद करते फिरे और तुझको और तेरे देवताओं को ठुकरा दे? फिरौन ने कहा, हम उनके लड़कों को कत्ल कर देंगे और उनकी लड़कियों को बांदिया बनाने के लिए जिंदा रखेंगे। यह फिरौन का दूसरा ऐलान था जो बनी इसराइल के बच्चों के कत्ल से मुताल्लिक किया गया। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये फिरौन का किस्सा वाक़िया कैसा था, आप कमेंट कर जरूर बताएं। इंशाअल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़िया आएंगे चैनल पर। तब तक के लिए आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।